السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 13 سبق نمبر 13 خواب آزادی، جو کہ ایک نظم ہے اور شوکت تھانوی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس کے شاعر کا نام شوکت تھانوی۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ہم اپنی نظم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک شعر پڑھ کر اس کے میننگ سمجھا دوں گی، یعنی تشریح کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سن لیجئے گا۔ اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، یاد کرتا ہوں میں اپنے خواب کی ہر بات کو۔ تو یہ شعر جو ہے خواب آزادی نظم سے لیا گیا ہے، جسے شوکت تھانوی نے لکھا ہے۔ اس نظم میں جو ہے شاعر جو ہے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیوں اس پر چوٹ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں آزاد ہوں، اور جب سے خواب دیکھا ہے اپنے اس خواب کی ہر بات کو یاد کر رہا ہوں، یعنی خواب جو دیکھا تھا اس خواب کو یاد کر رہا ہوں۔ اس میں نے کیا کیا دیکھا تھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں، یہ ہوا محسوس جیسے خود میں زندہ باد ہوں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خود ہی زندہ باد ہوں، یعنی میں اپنے اندر زندہ دلی محسوس کر رہا ہوں، یعنی کھل کر ایک جینے کا جذبہ آ گیا ہے میرے اندر۔ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، میرا قانون ہے خود ہی کوزہ گر وہی مضمون ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو شوکت تھانوی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہی قانون بنانے والا ہوں، یعنی میرا ہی قانون ہے، تو مجھے اب قانون کا کیا ڈر؟ میں خود ہی پیالہ ہوں اور خود ہی پیالے کو بنانے والا ہوں۔ کوزہ یعنی پیالہ، کوزہ گر پیالہ بنانے والا۔ تو میں خود ہی پیالہ ہوں اور پیالے کو بنانے والا بھی میں خود ہی ہوں، یعنی میں آزاد ہوں اور مجھے قانون کا کوئی ڈر خوف نہیں، کیونکہ میرا قانون اپنا ہے اور اپنی ہی حکومت ہے۔ جتنی تھی پابندیاں وہ خود میری پابند ہے، جو مائی باپ تھے حاکم وہ سب فرزند ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آزادی سے پہلے مجھ پر جتنی بھی پابندیاں عائد کی گئی تھی آج وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ وہ تمام پابندیاں جو میری ہی پابندیاں یعنی میرے غلام ہیں، وہ ساری پابندیاں میری غلام بن چکی ہیں، اور وہ لوگ جو کل تک مجھ پر حکومت کرتے تھے آج وہ سب سزا کے لائق ہیں، سب فرزند ہیں، یعنی سزا کے لائق ہیں۔ ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج میں آزاد ہوں، میرا اپنا ملک ہے، میری اپنی قوم ہے اور سب میرے غلام ہیں۔ آج مجھے اپنی آزادیوں کی قدر کرنا ہے، کیونکہ یہ آزادی بڑی جدوجہد کے بعد حاصل ہوئی ہے، تو مجھے آزادیوں کی جو ہے قدر کرنی ہے، احترام کرنی ہے نا۔ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو، میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوار ہے سزا، ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی منمانی کروں گا آج سے، کیونکہ میں آزاد ہوں، کسی کا پابند نہیں ہوں۔ جس جگہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے تو وہاں میں تھوکوں گا ضرور۔ اب کسی سے کوئی قصور سرزد نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی سزا کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم۔ یہاں پر ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے مجال، وہ مجھے روک کے میں رک جاؤں، یہ ہے خواب خیال۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹریفک پولیس جو ہے اب اس کی یہ ہمت نہیں کہ مجھے روکے اور اس کے کہنے سے میں رک بھی جاؤں۔ یہ سب باتیں اب خواب کی اور خیالی باتیں بن کر رہ گئی ہیں۔ میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہوں رکوں اور جس جگہ چاہوں مڑوں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اب میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، میری اپنی سڑکیں ہیں، جہاں جی چاہے گا میں چلوں گا اور جہاں جی چاہے گا میں رک جاؤں گا اور جہاں چاہوں گا مڑوں گا، کیونکہ میں اب آزاد ہوں۔ سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں کس لیے، ناز اس قانون کے
آخر اٹھاؤں کس لیے. تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے رات میں سائیکل کی لائٹ جلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اب کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اب میں اس قانون کے ناز نخرے کس لیے اٹھاؤں جب کہ میرا اپنا قانون ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. ریل اپنی ہے تو آخر کیوں ٹکٹ لیتا پھروں. کوئی تو سمجھائے مجھ کو یہ تکلیف کیوں کروں. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب ہر چیز اپنی ہے، یہاں تک کہ ریلیں بھی اپنی ہیں، تو میں ٹکٹ کیوں لوں. کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ اس آزاد ملک میں ٹکٹ لینے کی زحمت میں کیوں کروں. اب تو میں آزاد ہوں تو میں ٹکٹ لینے کی یہ تکلیف کیوں اٹھاؤں، کیوں تکلف کروں میں، ہے نا. کیوں نہ رشوت لوں کہ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں. تھانوی ہرگز نہیں ہوں اب میں تھانے دار ہوں. تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اب سب کا حاکم بن گیا ہوں، یعنی سب پر حکم کرنے والا بن گیا ہوں. اب میری اپنی حکومت ہے تو میں کیوں نہ رشوت لوں. اب میں تھانوی نہیں. تو یہ تھانوی جو ہے شاعر کا نام ہے شوکت تھانوی. تو یہاں پر انہوں نے اپنا نام کا ذکر کیا کہ میں تھانوی ہرگز نہیں، اب میں تھانے دار ہوں، بلکہ میں تھانے دار ہوں، جو چاہوں گا وہ کروں گا. اب نیکسٹ صفحے پر ہم چور بازاری کروں یا شاہ بازی کروں، مجھ کو حق ہے جس طرح چاہوں میں اپنا گھر بھروں. تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ بن کر عیش و آرام کی زندگی گزاروں یا چور بازاری کروں یعنی کالے دھندے کروں. مجھے اب یہ حق حاصل ہے کہ میں جس طرح بھی چاہوں اپنا گھر بھروں اور دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دوں. گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے. تو اس والے شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب ملک میں ملاوٹی چیزیں بھی بیچی جا سکتی ہیں. گھی میں چربی ملا کر ملاوٹ کروں اور گاہک کو برباد کروں، اسے ہر طرح سے لوٹوں. اب مجھے گاہک کی جو ہے بربادی سے کوئی ڈر نہیں. میں ستمگر ہوں، ستم پیشہ، ستم ایجاد ہوں. مجھ کو یہ حق پہنچے ہے سب کے میں آزاد ہوں. تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں پر ظلم ستم ڈھاتا رہوں، ظلم کروں، ستم کروں، میرا پیشہ بن چکا یہ، کیونکہ اس آزاد ملک میں مجھے بھی سب طرح سے حقوق مل چکا ہے کہ میں جس طرح چاہوں دوسروں پر ظلم کروں. یہ کہ مجھے حق ہے کہ میں آزاد ہوں. یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اپنی آزادی ہی کی پابندیوں کا ہے اسیر. تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھتے دیکھتے اچانک میری جو ہے نیند کھل گئی اور میں اٹھ گیا، جاگ گیا، بیدار ہو گیا نیند سے. تو میں نے کیا دیکھا کہ میں آزادی کی پابندیوں میں قید ہوں، یعنی آزاد تو ہوں لیکن پھر بھی اسی آزادی کی پابندی کا قیدی بن چکا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کو میں تکلیف دوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہماری جو ہے نظم ہو گئی ہے مکمل. تو آگے ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. تو یہاں پر ہے دیکھیے معنی یاد کیجیے. یہ معنی الفاظ ہیں، اس کے میننگ. تو دیکھیے کوزہ مٹی کا پیالہ کلہڑ، کوزہ گر کوزہ بنانے والا کمہار، فرزند سزا کے لائق، یک بیک اچانک یکایک، حقیر کمتر، اسیر قیدی. تو اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے سوچیے اور بتائیے. تو یہاں پر ہمارے جو ہے 7 کویشچن آنسر ہیں، سوال جواب ہے. تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، آپ دیکھ لیں گے. دیکھیے پہلا سوال ہے شاعر نے خواب میں کیا دیکھا. تو آپ جواب دیکھیے. تو جواب دیکھیے شاعر نے خواب میں دیکھا کہ اسے آزادی مل گئی ہے، اب وہ ہر قید سے آزاد ہو کر خود کو زندہ محسوس کر رہا ہے. دوسرا سوال ہے شاعر کے بے خوف ہونے کی کیا وجہ تھی. شاعر کے بے خوف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اب قانون بھی خود وہی ہے، جو چاہے کرے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تیسرا ہے خود ہی کوزہ گر. وہی مضمون ہے اس مصرعے میں. شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں. شاعر کو آزادی مل گئی ہے یعنی وہ خود ہی پیالہ اور خود ہی پیالے کو بنانے والا ہے، یعنی اب اپنا قانون اور اپنی حکومت ہے. شاعر نے اپنے آپ کو تھانے دار کیوں کہا ہے. شاعر نے تھانوی کی رعایت سے لطف پیدا کرنے کے لیے خود کو تھانے دار کہا ہے، یعنی شاعر کا نام ہے نا شوکت تھانوی، تو اسی لیے. اب 5واں سوال ہم دیکھیں گے.
چور بازاری اور شاہ بازی سے کس طرح گھر بھرا جا سکتا ہے؟ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے رشوت خوری، دھوکہ دھڑی اور کالے دھندے کے طریقے کو اپنا کر سفید پوش لباس پہن کر دوسرے کے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا گھر بھرا جا سکتا ہے۔ چھٹا ہے، گاہک کی بربادی گھی میں چربی ملانے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ گھی میں چربی کی ملاوٹ کر کے گاہک کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس ملاوٹی گھی کو اس کے اصلی داموں پر بیچ کر گاہک کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ساتواں ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد شاعر اپنے آپ کو کن پابندیوں میں گھرا پاتا ہے؟ نیند سے بیدار ہونے پر شاعر اپنے آپ کو آزادی کی پابندیوں میں گرا پاتا ہے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے یہاں پر ہے، مصروں کو مکمل کیجیے۔ تو مصرے مکمل کرنے یعنی ایک مصرع دیا ہوا ہے، یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، آپ لوگ اچھی طرح سے بک میں جو نظم ہے اس میں سے اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر جگہ کی کمی کی وجہ سے تھوڑا میں نے چھوٹا چھوٹا بھی لکھا ہے اور اوپر نیچے کر کے لکھا ہے، تو آپ لوگ ذرا دھیان سے دیکھ لیں گے۔ میں پڑھ رہی ہوں، ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام۔ اب اگلا ہے، دیکھیے پہلے خالی جگہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، تو یہ میں نے بھر دیا۔ دیکھیے جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو، میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوار سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور، میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں، کیوں نہ رشوت لوں کہ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں اب میں تھانے دار ہوں۔ تو اگلا کویشچن دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے، ان کے جملے بنانے یعنی سینٹنس بنانے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ریڈی کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے، احترام، ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ سزاوار، غلطی کرنے پر ہم سزاوار کے حقدار ہوتے ہیں۔ رشوت لینا اسلام میں ناجائز کام ہے۔ چور بازاری، ہمیں چور بازاری کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ حقیر، ہمیں کسی کو اپنے آگے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، ان لفظوں کے متضاد لکھیے یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے ہمیں۔ تو یہ میں نے دیکھیے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، آزادی، غلامی، قید، آزاد، زندہ باد، مرد آباد، غلام، آقا، اسیر، آزاد، بربادی، آبادی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دار لگا کر نئے لفظ بنائیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے دار لگانے میں نے یہ بھی کر دیا آپ کے، ایماندار، عزت دار، وفادار، تھانے دار، چوکی دار، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں اب۔ تو دیکھیے یہاں پر عملی کام ہے یعنی پریکٹیکل ورک ہے، اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے اور جو اشعار آپ کو پسند ہو انہیں یاد کیجیے۔ تو اس نظم کو میں نے سمجھا دیا ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے اور جو بھی اشعار آپ کو پسند ہو انہیں یاد کر لیجیے اچھی طرح۔ اب یہاں پر دوسرا ہے، چند مزاحیہ شعراء کے کلام کو لائبریری سے حاصل کر کے پڑھیے، یعنی آپ اپنے اسکول کی لائبریری میں جائیں گے یا کہیں آپ کے آس پاس لائبریری ہے تو وہاں جا کر مزاحیہ شعراء کے کلام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے، دیکھیے یہ ہے گرامر کا، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ ہم نوالا، ہم مشرب اور ہم خیال وغیرہ مرکب الفاظ ہیں، ان میں ہم سابقہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سابقہ یعنی جس کو ہم اپنے مین الفاظ سے شروع میں استعمال کرتے ہیں پہلے، تو اس کو بولتے ہیں سابقہ طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی میں نے اپنے دیکھیے اپنے چینل پہ بنا دیا، پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے آپ، اس کی لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ چیک کر لیں گے اچھی طرح سے۔ سابقہ اور لاحقہ میں نے دونوں بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے درج ذیل کے لیے مرکب لفظ لکھیے جن کے پہلے ہم استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ہی نام کا ہم نام، ایک ہی مذہب کا ہم مذہب، ایک ہی شکل کا ہم شکل، برابر کی عمر کا ہم عمر، ساتھ سفر کرنے والا ہم سفر۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اس نظم کے شاعر شوکت تھانوی ہیں جو اپنی ظرافت کے لیے مشہور ہیں۔ مزاحیہ ایسی نظم جس کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی یا مسکراہٹ آ جائے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں پر چوٹ بھی کی جائے وہ تنزیہ نظم کہلاتی ہے۔
یعنی تانا دیتے ہیں اپنی خرابیوں کو، ہے نا، تو اس کو طنزیہ نظم کہتے ہیں۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا۔ وہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے، اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ تھانوی لگاتے ہیں۔ ان کی نظم کا یہ مصرع، تھانوی ہرگز نہیں ہوں اب تھانے دار ہوں، اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ انہوں نے تھانوی کی رعایت سے لطف پیدا کرنے کے لیے، نا مذاق پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود کو تھانے دار کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تھانوی اور تھانے دار کو جو ہے ایک لطف پیدا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہاں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے پلیز، اور اللہ حافظ۔